اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سامعین، قارئین، ناظرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے ٹاپک پر گفتگو کیا جائے۔ آج کا ٹاپک ہے ابلیس کون تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ابلیس کو سجدہ آدم سے انکار کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اگر ابلیس مجرم تھا تو اس کی سزا کیوں نہیں دی گئی اور اسے قیامت تک کے لیے آزاد کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ان تینوں سوالات میں اصل سوال یہی ہے کہ ابلیس کی حقیقت کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے حوالے سے۔ آئیے اس کے جوابات پر گفتگو کریں اور دیکھیں کہ کتنے جوابات کتنے طریقے سے اس موضوع پر آئے ہیں، اور ایک تحقیقی اور تقابلی بیان کو غور کیا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ ابلیس کی حقیقت سے پردہ ہٹایا جا سکے اور سمجھا جا سکے اس کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب کہتے ہیں کہ ابلیس نہایت ہی عبادت گزار فرشتہ تھا۔ دراصل وہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا اور وہ معلم الملکوت تھا۔ بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ در حقیقت ابلیس کے انکار کے پس پردہ حکمت الہی تھی۔ ابلیس کے انکار میں بھی اللہ کی مرضی تھی۔ دراصل ابلیس حقیقت آدم سے بے خبر تھا۔ وہ آدم کو صرف مٹی، آگ، پانی، ہوا کا پتلا سمجھا اور تکبر کا شکار ہو گیا۔ اگر وہ مشیت ربی سے واقف ہوتا تو سجدے سے انکار نہیں کرتا بلکہ اپنی گردن نذر کر دیتا۔ یہ مختصر شریعت کی گفتگو تھی۔ حقیقت میں تعمیر آدم اسرار خفی ہے۔ جیسا کہ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ یا مولا علی، آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا آدم سے پہلے آدم تھے۔ اس نے کہا اس سے پہلے کیا تھا؟ مولا نے فرمایا آدم ہی تھے، اور فرمایا تم قیامت تک پوچھو گے تب بھی یہی جواب ملے گا کہ آدم سے پہلے آدم ہی تھے۔ یہ عرفانی فلسفہ ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے سیک سے اس گتھی کو سلجھایا جائے۔ آدم، احمد، ابلیس، اللہ، یہ ناموں کے حروف الف جو تعداد میں 4 ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی آدم، احمد، ابلیس اور اللہ، یہ جو نام ہیں حرف الف سے شروع ہوتے ہیں، تعداد میں 4 ہیں، یہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ بادب مرشد کامل سے اس کی حقیقت دریافت کیا جائے۔ صوفی سلیم شیخ ابو العلائی صاحب قبلہ کہتے ہیں اللہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے اور ابلیس بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ ابلیس کو اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ انکار کر سکے؟ جرت کرنے والا بھی وہی، جرت کرانے والا بھی وہی، اور اللہ قادر مطلق ہے جس کو جب تک چاہے کھلا چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ محترمہ لبنہ شاہد قادری صاحبہ کہتی ہیں شریعت علم کو کہتے ہیں اور طریقت عمل کو۔ ابلیس کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، اس لیے اللہ کا نافرمان کہلایا۔ حقیقت و معرفت بہت دور تھی اس سے۔ ابلیس اگر اللہ کا حکم مان لیتا تو حقیقت و معرفت جان لیتا۔ ابلیس فرشتوں کا امام تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ خود کو آدم سے بہتر سمجھتا تھا۔ جناب عیسیٰ قادری صاحب کہتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا اور اس کو نفس نے گمراہ کیا تھا۔ ابلیس کو نفس نے گمراہ کیا تھا اور اس نے تکبر کیا اور سجدہ آدم سے انکار کر دیا، اور وہ آزاد اس لیے ہے کہ اس نے مہلت مانگی تھی اللہ سے قیامت تک کے لیے۔
جناب محمد راشد صاحب کہتے ہیں کہ ابلیس اللہ کا غضب ہے۔ ابلیس کیا ہے؟ اللہ کا غضب کا نام ہے، اور آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملائکہ کو ہوا تھا، جنات کو نہیں، اور ابلیس جنات میں سے ہے، اور ابلیس کو کھلا اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ ہمارا لطیفہ نفس ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور قیامت تک ساتھ رہے گا۔ ابلیس ہمارا لطیفہ نفس سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اسی لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس میں بڑے راز پوشیدہ ہیں اور قیامت تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ جناب متین اشرف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ، احمد، آدم، ابلیس، اللہ، احمد، آدم، ابلیس، لا موجود الا اللہ، باقی جو بچا وہ کتابوں کی الجھن ہے، باقی جو بچا وہ کتابوں کی الجھن ہے۔ سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے محترم، کوئی بارش کراتا ہے، کوئی ہوا چلاتا ہے وغیرہ۔ جناب صوفی احمد شاہ قادری نوری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا، اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور فرشتوں کا مقولہ کہ یہ آدم فساد کرے گا کا معذرت بھی تھا۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور انکار کر دیا، اور تکبر میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم سے افضل ہے۔ شیطان کے سجدہ نہ کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت تھی۔ الانسان سری و عناصرہ، شیطان آدم کی حقیقت سے بے خبر تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو نہ سمجھ سکا، اس لیے بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام مخلوقات میں سے میں سب سے زیادہ انسان میں ظاہر ہوا۔ شیطان کے پاس وہ نگاہ ہی نہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو سمجھ سکتا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 39 میں ہے کہ اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے گمراہ کیا ہے۔ جناب منور شاہ وارثی صاحب کہتے ہیں کہ اگر شیطان نہیں ہوتا یا اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو پھر جہنم کی بات ہی نہیں آتی، لوگ جہنم میں کیسے جاتے، پھر دنیا کیسے بنتی، اور اس کو اگر آزاد نہ چھوڑا جاتا تو تمام معاملات تکمیل کو کیسے پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت اور مصلحت تھی۔ جناب شوکت قادری صاحب کہتے ہیں کہ بنا کر بھیس انسان کا تجھے دنیا میں آنا تھا، تجھے دنیا کو بسانا تھا، فقط ایک سجدے کا بہانہ تھا۔ جناب ظفر افتخاری ظہوری صاحب کہتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں ایک روز مسجد کے باہر کے دروازے پہ کھڑا تھا کہ دور سے ایک بوڑھا آتا ہوا نظر آیا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو مجھ پر شدید نفرت کا غلبہ ہوا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے بوڑھے تو کون ہے کہ تیری موجودگی سے میرے دل کو سخت واسط ہو رہی ہے؟ اس نے کہا میں وہی ابلیس ہوں جس کو دیکھنے کی تم نے تمنا کی تھی۔ میں نے کہا او ملعون، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے باز رکھا؟ شیطان نے کہا اے جنید تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ابلیس کی یہ بات سن کر میں حق کا بکا رہ گیا، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی اے جنید اس ملعون سے کہو کہ تو جھوٹا ہے، اگر تو فرمانبردار ہوتا تو اس کے حکم سے کیوں انکار کرتا تو؟ شیطان نے میرے دل کے اندر سے یہ آواز سنی تو وہ چینخا اور کہنے لگا کہ خدا کے قسم تو نے مجھے جلا دیا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ محترمہ ادیبہ علی کہتی ہیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسالہ غوث العظم میں ہے کہ انہوں نے جب ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے کہا کہ پہلے اللہ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہ کرنا، اور جب میں نے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ سے انکار کر دیا تو مجھے مردود کہہ کر نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا تھا اور خیر و شر سب اسی کے طرف سے ہے۔ جناب سید محمد حسن ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ تذکرہ غوثیہ میں شاہ غوث علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 فرشتے ابلیس کو دوزخ میں لے جانے کی کوشش کریں گے، مگر وہ ابلیس کو ہلا بھی نہیں سکیں گے۔ پھر 70,000 فرشتے اور آئیں گے، پھر بھی ابلیس کو نہیں ہلا سکیں گے۔ تب رب فرمائے گا کہ فرشتوں تم ہٹ جاؤ، یہ میرا پہلوان ہے۔ اس کے بعد رب فرمائے گا اے ابلیس جا دوزخ میں چلا جا، اور وہ خود دوزخ میں چلا جائے گا، یعنی وہ خوشی خوشی دوزخ میں چلا جائے گا۔ مزید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس تو توبہ کر لے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ تب ابلیس نے کہا غیر کے وسیلے سے ملنے والا جنت سے بہتر یار کے مرضی سے ملنے والا دوزخ ہے۔ جناب عرفات سروری صاحب کہتے ہیں کہ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں تھا تو وہ سجدہ کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو اے ملائکہ سجدے میں گر پڑنا، اور ابلیس تو جن میں سے تھا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرنے کے بنا پہ مردود قرار نہیں دیا تھا، بلکہ مردود قرار دینے کی کچھ اور وجہ تھی۔ جناب وصال علی خان صاحب کہتے ہیں کہ ابلیس اللہ کا ملازم تھا اور آج بھی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے، اس کو جو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے وہی کر رہا ہے، اور کہا کہ ابلیس بنی آدم کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، یہ اگر نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، وجود آدم میں بھی خلل واقع ہو جائے گی۔ جناب محترم عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے، اول نور آخر نور، نور تھا نور ہے اور نور ہی رہے گا۔ جناب منور صاحب وارسی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جدا کیا اور اس کے بعد تمام مخلوق کو خلق کیا، جس میں سے جن بھی ہے، تمام فرشتے ہیں اور آدم بھی ہے اور تمام مخلوق بھی ہے، یعنی کہ ابلیس نور خداوندی اور نور محمدی سے جدا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں ایک رول لے کر آیا اور ملعون ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ سزا تو دشمنوں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو سزا نہیں دی جاتی۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلاء صاحب کہتے ہیں کہ ابلیس، اللہ، احمد، آدم، انسان، آگ، آدمی، یعنی کہ تمام چیزیں جو الف سے شروع ہو رہی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات میں اسی کا نمود ہے اور اسی کی جلوہ گری ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ کسی میں جلالی صفت کا ظہور ہے اور کسی میں جمالی صفت کا ظہور ہے، کسی میں قہر و غضب کا معاملہ ہے اور کسی میں نور علی نور کا معاملہ ہے، لیکن تمام کھیل اور تمام رول اسی کے ہیں۔ جس طرح سے ایک فلم کو بنانے والا ڈائریکٹر اپنے پورے فلم اور ڈرامہ کو بنانے کے لیے سبھی اداکار کو اپنا الگ الگ رول دیتا ہے اور سب لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے کائنات کے مالک نے سب کو اپنا اپنا رول نیگیٹو یا پوزیٹو دے دیا ہے۔ اسی میں سے سب سے نیگیٹو رول جو ہے ابلیس کو ملا ہے، یعنی ابلیس کو دیا گیا ہے۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا حکمت و مصلحت اسی کے جانب سے ہے۔ اور جہاں تک سجدے کی بات ہے تو سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہوا تھا اور ابلیس جن میں سے تھا، اس لیے اس نے نہیں کیا سجدہ اور پھر ابلیس کو باہر نکال دیا گیا، حالانکہ یہ سب پہلے سے ہی معاملہ طے تھا، سیٹ تھا۔ ابلیس اللہ کا سیکورٹی ہے، وہ اللہ کا غیر نہیں ہے بلکہ اس کا ہم کردار ہے۔ ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تک پہنچنے کے راستے میں وہ دربان ہے۔ یہی بات حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار پر ابلیس کو مقرر کر رکھا ہے، جو کوئی اس تک آنا چاہتا ہے وہ اسے روکتا ہے، اور جس کے پاس سچا سودا ہوتا ہے اس کے لیے وہ راستہ دے دیتا ہے، دوسروں کو اللہ تک جانے نہیں دیتا اور روکتے رہتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا کہ آدم کو تو ابلیس نے بہکایا تھا، مگر ابلیس کو کس نے بہکایا تھا؟
یا رب العالمین۔ جب اللہ سے پوچھا کہ آدم کو تو ابلیس نے بہکایا تھا، مگر ابلیس کو کس نے بہکایا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ ایک معمہ ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، اس الجھن میں مت پڑو، یہ راز کی بات ہے۔ جناب افسر صاحب کہتے ہیں کہ قلب آدم میں نور ڈالنے کے بعد اللہ نے فرشتے اور جنوں کو سجدے کا حکم دیا۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، اس لیے وہ نور کو پہچان گئے اور سجدہ کر لیا، مگر ابلیس جن تھا، وہ آگ سے بنا ہے اور نور کو پہچان نہیں سکا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ابلیس ہی نفس امارہ ہے جس کے اندر آگ ہوتی ہے، آج بھی وہ نفس امارہ سجدے سے انکار کرتا ہے، لیکن جس کو بزرگان دین کی صحبت حاصل ہوتی ہے تو اس کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ سجدے سے انکار نہیں کرتا۔ اسی نور کا اثر ہے جو مرشد کے آگے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ جناب منور شاہ وارسی صاحب پھر کہتے ہیں کہ ابلیس کو کھلا اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان کر سکے، کون بندہ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے۔ جناب عامر محبوب صاحب نے کہا کہ ابلیس کے مادہ الفاظ بے لام سین ہے، اس کے معنی ہے نا امید ہونا اور نا امید کرنا، اور شیطان کے مادہ الفاظ شین تو نو ہے، اس کے معنی ہے دور کرنا اور دور کرنے والا۔ مزید انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اس نے بہت محنت عبادت و ریاضت کی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ کلمہ طیب لکھا ہوا ہے تو اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا، اور یہ کہ اس کی عبادت رضائے الہی کے لیے نہیں تھے۔ پھر جب سجدہ آدم سے اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ اس نے اپنے محنت کی جزا مانگی تو رب نے اس کو آزاد چھوڑ دیا اور یہ اختیار بھی دے دیا کہ تم آدم کو بہکا سکتے ہو۔ یہ اختیار اس کے محنت کی وجہ سے اس کو ملی ہے جناب۔ مزید کہا کہ خمیر آدم میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی صفت و فطرت رکھی گئی ہے۔ مولا کریم کو جو چاہیے تھا اس نے وہ خود بنائے، اور آدم کے بنانے سے پہلے وہ تمام چیزوں کو تیار کر چکا تھا۔ اسی کا بہت بڑا حصہ ابلیس ہے، بغیر ابلیس کے یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی یہ کائنات بن سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی پہچان ممکن تھی۔ جناب ڈاکٹر شاداب کامران خان صاحب نے کہا کہ پہلے سوال پر جواب دیا اور کہا کہ ابلیس ہمارے اندر کے وہ خیال اور احساس ہے جو ہمیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے سے روکتی ہے اور ہمارے اندر مایوسی اور تکبر پیدا کرتی ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اس کھیل کو کھیلنے کے لیے حکمت کی گئی۔ تیسرے سوال پر کہا کہ حقیقت کے نظر سے سمجھا جائے تو اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی تاکہ وہ پہچانا جائے، اس لیے نور محمدی کو آئینہ کی طرح بنایا، اور اس نور کے حصے سے بہت سارے آئینے بنائے تاکہ اپنے پہچان کا مزہ لے سکے، اور اس کی سمجھ دینے کے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور اس کھیل کو خوبصورت بنانے کے لیے ابلیس اور نفس کو بھی بنایا۔ پہچان ہے اس کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور ابلیس اپنا رول اچھے سے ادا کر رہا ہے، اسی لیے وہ قیامت تک کے لیے آزاد ہے۔ جناب عاشق سہروردی صاحب نے کہا کہ ابلیس فرشتوں کا استاد تھا، وہ خدا پر بہت شیدا اور فریبتا تھا، مگر اس خدا کی توحید و معرفت حاصل اس کو نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کی عبادت تو کرتا رہتا اور فرشتوں پر وہ نکتہ چینی کرتا رہتا تھا اور کرتا رہتا ہے۔ خدا کو یہ نکتہ چینی پسند نہ آئی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا میں عنقریب تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں گا، جو مجھے پہچان لے گا وہ مقبول ہو جائے گا، اور جو نہ پہچان سکے گا وہ راندے درگاہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی روح پھونکی اور سجدے کا حکم دیا تو سبھی فرشتے نے سجدہ کیا اور مقبول ہو گئے، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور آدم میں ظہور خداوندی کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے وہ راندے درگاہ ہو گیا۔ جناب عمر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ابلیس ایک خیال تھا، پھر جن، اس کی ماں کی شکل لومڑی اور باپ کی شکل شیر کی تھی، اور فرشتوں کا استاد تھا، پھر اس پر اس خیال کا ظہور ہوا جو اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے ہی پلان کر رکھا تھا، اور سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا اور ابلیس جن میں سے تھا۔ ویسا ہی فرعون، قارون، نمرود اور یزید مرج البحرین یلتقیان،
مزید انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اللہ کے غضب کو ابلیس کہتے ہیں، دونوں ہی آپ کے اندر موجود ہے۔ بابا ندیم قادری صاحب کہتے ہیں ابلیس کے ماں کا نام تبلیغ تھا، اس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، اور اس کے باپ کا نام چلیپا تھا اور اس کا چہرہ شیر کی طرح تھا۔ ابلیس بہت عبادت گزار تھا، پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے میں ولی، اور پانچویں آسمان میں تقی، اور چھٹے آسمان میں خازن، اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا۔ اور یہ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 14,000 سال تک عرش اعظم کا طواف کرتا رہا، 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانی ان کی سرداری کے منصب پر رہا۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر ساوی جلد 1 صفحہ نمبر 51، تفسیر جمل جلد 1 صفحہ نمبر 60۔ ان تفاسیر میں ان کی وضاحتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جناب ساحل وارثی صاحب کہتے ہیں کہ جسے ہم ابلیس کہتے ہیں وہ ہمارا نفس ہے، وہ نفس امارہ بن کر ہمارے وجود میں سمایا ہوا ہے، ہم کو اس کی پہچان کرنی چاہیے اور اس کے صفات سے باز رہنا چاہیے۔ جناب سید مستقیم قادری صاحب نے کہا کہ ابلیس ایک جن تھا، علم کی گہرائی سے اگر ناپا جائے تو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے میں اللہ کی مرضی نہیں تھی، مگر ازل میں اللہ ابلیس کی فطرت سے واقف تھا کہ ابلیس کا تکبر اسے سجدے سے روک لے گا، اور یہی لوح محفوظ پر اس کی تقدیر تحریر ہو گئی۔ اور جہاں تک بغض آدم کا سوال ہے تو اسے بغض خاکی پتلے سے نہیں بلکہ نور محمدی سے تھا، اور تا قیامت رہے گا، اسی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور خیال رہے کہ سجدہ صرف سر جھکانے کو نہیں کہتے بلکہ تہ دل سے کسی بات کو تسلیم کر لینا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ساری دشمنی اسی نور سے تھی جو جبین آدم میں جلوہ گر تھا، وہاں ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا اور یہاں نسل ابلیس انکار کرتا ہے، یعنی وہاں نور محمدی سے ابلیس کو انکار تھا اور یہاں نور امام حسین علیہ السلام سے نسل ابلیس کو انکار ہے۔ جو اہل تصوف کو مانتے ہیں وہ لوگ فرشتہ نما ہیں، اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ فطرت شیطان پر ہیں۔ جناب ثقیل خان وارثی صاحب کہتے ہیں کہ حقیقت میں شیطان شے پلستان ہے، یعنی وہ شے جو سکڑی ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں تن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور سر نہیں جھکاتی ہے، وہ شیطان کہلاتا ہے۔ اور ابلیس آب پلس لیس ہے۔ ابلیس جنات سے ہے، یعنی آب لیس میں جو وجود رہتے ہیں وہ بالکل جنات کے شکل میں رہتے ہیں، جو سانپ جیسے ہوتے ہیں۔ جنات اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں اور انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ آب لیس میں جو لاکھوں کی تعداد میں رہتا ہے، ان میں سے جو کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے وہ انس کی شکل لے کر وجود میں آتا ہے۔ قرآن میں الجن والانس کا ذکر آیا ہے۔ جناب مہندر جی نے کہا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ پوچھو اللہ سے کہ میں نے تو سب کو گمراہ کیا لیکن مجھے کس نے گمراہ کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہدایت دے سکتا ہے اور نہ ہی گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے ایک کیریکٹر بنایا ہے، یہی حقیقت ہے۔ جناب ضمیر صاحب نے کہا کہ ابلیس ایک جن تھا، ابلیس میں تکبر و غرور تھی، جس شخص میں تکبر و غرور ہو اس میں گویا صفت ابلیس ہے۔ اور جن ایسی مخلوق کو کہتے ہیں کہ جو سر کے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ مزید انہوں نے کہا کہ نیک لوگوں کے لباس پہن کر مخلوق کو دھوکہ دینے والے کو ابلیس سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خلافت کا خرقہ پہننے والا ضروری نہیں کہ سچا خلیفہ ہو، وہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے قدر کو سمجھنا یعنی قسمت کو سمجھنا ضروری ہے۔
قسمت دو طرح کی ہوتی ہے، مقدر اور تقدیر۔ مقدر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتا ہے، جو بدلا نہیں جا سکتا، جیسے کہ ماں باپ، بھائی بہن، رزق وغیرہ مقدر ہے۔ اور تقدیر وہ ہے جو بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس پر بندے کا اختیار ہوتا ہے، جیسے بیوی پسند کرنا، ذریعہ روزگار چننا، نیکی کرنا، نافرمانی کرنا وغیرہ۔ اسی لیے ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا ابلیس کی مرضی سے تھا، ابلیس کو اس کا اختیار تھا، ابلیس کی یہ جرت ابلیس کی ہی مرضی سے تھی۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ ابلیس ہی نہیں، سبھی لوگوں کو اپنے اعمال کی سزا و جزا حشر کے دن عطا کی جائے گی، البتہ ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ یہ تحریر پروفیسر ذکی ستاری صاحب کی تھی۔ جناب معراج صاحب نے کہا کہ در حقیقت ابلیس کا رہنا بہت ضروری تھا اور اس کے سجدہ نہ کرنے میں بھی خدا تعالیٰ کی بڑی مصلحت تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام نے شیطان کو قید کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس طرح سے میرا اور تمہارا ہونا ضروری ہے اسی طرح شیطان کا ہونا بھی ضروری ہے، بنا اس کے کائنات مکمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ ہمارے وجود میں بھی ان تمام چیزوں کی صفت و آمیزش موجود ہے، بنا اس کے یعنی ابلیس اور نفس کے بنا ہمارا وجود بھی مکمل نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ جناب ہمسفر الہ آبادی صاحب نے کہا کہ اپنے محبوب کے شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نیگیٹو پوزیٹو کا وجود رکھا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے شان کو ظاہر کرنے کے لیے ابلیس کا وجود، اسی طرح تمام انبیاء اکرام کے ساتھ ظالم بادشاہوں کا وجود، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو ظاہر کرنے کے لیے ابو جہل، ابو لہب اور تمام دشمنان دین کا وجود، اسی طرح مولا علی اور خاص کر کے امام حسین علیہ السلام کے شان کو ظاہر کرنے کے لیے یزید پلید کا وجود، اسی طرح تمام اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر اولیاء اللہ کے مد مقابل ایک ملعون دہریہ ہمیشہ اپنے ڈیوٹی پہ لگا رہتا ہے، ڈیوٹی کرتا رہتا ہے تاکہ اللہ اپنے محبوب کے شان کو ظاہر کر دے اور حق و باطل کا امتیاز ہو سکے اور پتہ چل سکے فرق۔ جناب محی الدین صاحب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور کل کائنات میرے نور سے ہے، یعنی کہ کائنات میں ہر ذرے میں نبی کا نور ہے، یہاں تک کہ تمام مخلوق میں بھی، یہاں تک کہ ابلیس میں بھی اسی نور کا جلوہ ہے، وہ بھی اسی نور کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے اس سے۔ جناب ڈاکٹر شبانہ خان واسی صاحبہ نے کہا کہ اللہ خیر الماکرین ہے، وہ بہت بڑا مکر کرنے والا ہے، اس نے مکر کے ساتھ تمام کام کو انجام دیا اور جسد خاکی میں بھی پوشیدہ ہو گیا اور سجدے کا حکم دے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابلیس سجدے سے انکار کرے گا کیونکہ ابلیس سچا عابد تھا اپنے معبود کا، اور مشرب عشق میں ابلیس کو عاشق کہتے ہیں اور حضرت ابلیس کہتے ہیں، اور یہ کہا کہ مکمل حق و باطل کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا اور ابلیس نے خود ہی اپنے گلے میں لعنت کا توپ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ابلیس اللہ کے منفی اسبات کو کہتے ہیں اور اللہ کے مثبت اسبات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہمیں منفی کی طرف نہیں جانا ہے، یعنی باطل کی طرف نہیں جانا ہے، حق کی طرف ہی رہنا ہے، گرچہ حق و باطل دونوں میں اسی کے جلوے ہیں، مگر ہمیں ساتھ حق کا ہی دینا ہے اور باطل کی مخالفت کرنی ہے اور کرنی چاہیے۔ جناب مزمل منیر صاحب نے کہا کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کے نور کے غضب کی تجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نور کو ظاہر کیا اور اپنے نور پر جب عاشق ہوا اور وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور جب اس کے تجلیات رونما ہوئے اور وہ جلالی اور جمالی دونوں تھے، لہذا ابلیس اللہ کے غضب کا روپ ہے اور اس کی یہی حقیقت ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کو محبت نہیں تھی اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا بہت بڑا عاشق تھا، اسی لیے اس نے تمام الزامات کو اپنے سر لے لیا اور سب سے بڑا رول اس نے ہی لیا ہے اور کائنات میں سب سے برا بن گیا، سب کے نظروں سے گر گیا اور اللہ کی مرضی کو اس نے
پورا کیا، اللہ کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ ابلیس کو غیر اللہ جاننا بھی شرک ہے۔ اس نے رات بنائی دن کی اہمیت کو جاننے کے لیے، اسی طرح برائی کو تخلیق کیا اچھائی کی معرفت جس سے ہو سکے۔ اگر ابلیس نہ ہوتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت محال تھی۔ جناب احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ ابلیس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ام الکتاب اور آدم کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور معرفت تک پہنچنا ہوگا اور مقام محمدی کو پانا ہوگا، اور کلمہ طیب کے 4 الف ہیں، یہ 4 الف معرفت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جو کوئی الف کو پہچان لے گا وہی مکمل معرفت پائے گا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن۔ اور یہ کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، لعنت کا طوق کون پہنے گا، جب یہ اعلان ہوا تو سب سے آگے آنے والا کون تھا؟ حضرت ابلیس ہی تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام نے اپنے کلام میں ابلیس کے حوالے سے کافر عشق، ملعون عشق اور مقہور عشق کے القاب سے یاد کیا ہے، اور اس سے یہ درس ملا کہ عشق کے راہ میں کفر کو اختیار کرنا معشوق کی محبت میں ہے اور ان کی رضا جوئی کے لیے بہت بہتر ہے۔ عشق کی راہ میں لعنت کا طوق پہننا اس کے رضا جوئی کے لیے بہت اچھا ہے۔ عشق کی راہ میں قہر و غضب اور ذلیل و رسوا ہونا، پتھر کھانا، راندے درگاہ ہونا اس محبوب کے لیے بہت زیبا ہے، بہت بہتر ہے۔ یہ صفت جب ایک عاشق کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک صوفی کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے منزل کو بہت آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ یہ ترجمانی میں نے اپنے جانب سے کی ہے۔ حضرت سبحانی صاحب نے دوسرے لفظوں میں اشعار کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ چنانچہ اقبال صاحب نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ پھر میں نے ان کے جانب ایک شعر کو منسوب کیا اور یہ کہا کہ موتے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ شعر حضرت علامہ اقبال کا غیر مطبوعہ شعر ہے جو نہایت ہی معنی خیز اور بہت ہی گہرا ہے، جو اپنے جوانی کے عالم میں انہوں نے لکھا تھا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب نے پھر کہا کہ پنجتن پاک کے ناموں کے عدد 786 ہوتے ہیں، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد بھی 786 ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پنجتن پاک میں گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے، جیسا کہ بیدم شاہ وارث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ نے دادا حضور نے بھی فرمایا تھا کہ قلم نے بسم اللہ لکھا اور ٹوٹ گیا، چنانچہ بسم اللہ کے آگے اور کچھ نہیں، اسی لیے پنجتن کے بعد اور پنجتن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ بعض مقولے میں بھی ظاہر ہوا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد شریف میں ہے، جو کچھ الحمد شریف میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ شریف میں ہے وہ بسم اللہ کے بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے اس بے کے نقطے میں ہے، اور مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ بے کا نقطہ میں ہوں۔ مزید صوفی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے حق اور باطل 2 چیزوں کو وجود میں لایا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتگان کو حق کے جانب متعین فرمایا، باطل کے جانب حضرت ابلیس اور تمام برائیوں کو رکھا، ایک طرف خیر کو رکھا دوسرے طرف شر کو رکھا، اور اسی طریقے سے دنیا کے نظام کو بنایا، اور اسی طریقے سے نظام دنیا رواں دواں ہے۔ جناب احمد علی شاہ قادری صاحب نے کہا کہ ابلیس وہی تھا جس کی صفت اس میں ظاہر تھی، یعنی اس میں اسی کا وجود اور اسی کا ظہور تھا، اور اس نے سجدہ نہ کیا تکبر کے وجہ سے، چونکہ اس کے اندر جو کچھ تھا وہی ظاہر ہوا،
اور اس کو سزا مل چکی ہے، وہ سزا لعنت کا توق ہے جو وہ اس کو ڈالا جا چکا ہے، لوگ قیامت تک اس پر لعنت ملامت کرتے رہیں گے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جناب رضوان نوسائی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنے امان میں رکھے، ورنہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ برائی سے بچ جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام جب شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں تو کسی اور کی کیا اوقات ہے، کیا بات ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی انسان کامل کے درجے پر پہنچ جائے، منزل کمال پر بھی پہنچ جائے، تو بھی اس کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں شیطان کے نرغے سے باہر ہوں اور مجھے شیطان نہیں بہکا سکتا، ایسا دعویٰ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار میں مندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کی پہنچ مقام خفی تک ہے، البتہ اخفا تک اس کی پہنچ نہیں ہے، سالکوں کو اس کا دھیان بہت رکھنا چاہیے۔ جناب مستقیم وارثی صاحب نے کہا کہ کمال یہ نہیں کہ شیطان پر تعوذ پڑھا جائے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ شیطان تمہارا دوست بن جائے، یعنی کمال یہ نہیں کہ دشمن سے نفرت کیا جائے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے۔ جناب شمیم شیخ صاحب نے کہا کہ حضرت رضوان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، وہ لام ابلیس و اللہ کے جو نام میں ہے، یہی وہ لام ہے جو تیرے احتلام میں ہے احتلام میں لام اور حمل میں بھی لام، یہ دونوں لام بتا جذب کس کے نام میں ہے، یہ دونوں لام بتا جذب کس کے نام میں ہے۔ چنانچہ ابھی آپ تمام محققین حضرات کے جوابات سماعت فرما رہے تھے، بہت زیادہ لوگوں نے، پیروں نے، صوفیاء اکرام نے اور بزرگوں نے مل کر کے اس ڈسکشن میں مسلسل کافی دنوں تک حصہ لیا تھا، اور ابلیس کے موضوع پر 3 سوالات پر بہت گہرے ڈھنگ سے گفتگو فرمائی ہے، جو شریعتی بھی ہے، طریقتی بھی ہے، معرفتی حقیقتی بھی ہے اور تاریخی بھی ہے۔ اس کو ضرور سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تاکہ ابلیس کی حقیقت کو سمجھا جا سکے۔ بہت سی باتیں سمجھنے لائق ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ذہن کے اوپر سے بھی جاتا ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو باتیں اچھی لگے اس کو ایبزارب کر لیجئے، اور جو ہضم ہو سکے اس کو ہضم کر لیجئے، اور جو ہضم نہیں ہو سکے اس کو وومیٹنگ مت کیجئے، اس کو بھی اپنے اندر رہنے دیجئے۔ ایک وقت آئے گا تب کچھ دنوں کے بعد وہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ تو ان تمام جوابات میں ہمارے بھی جوابات اور ہمارے پیر و مرشد شاہ افضل حسین میں مندی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جوابات ہم نے جگہ جگہ پر پیش کیے۔ آخر میں 2 شعر ہم پیش کر کے اس موضوع کو ہم ختم کرتے ہیں۔ پہلا شعر حضرت اقبال کا دیکھ لیجئے، اس سوال کے جواب کے تعلق سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسے روز ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ راز داں تیرا تھا یا میرا۔ اسے روز ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ راز داں تیرا تھا یا میرا۔ یہ حضرت علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور ابلیس کے راز کو انہوں نے بھی اپنے اشعار میں کھول دیے تھے۔ ہمارے دادا حضور میر مندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آج سے 50 سال پہلے اپنے شعروں میں یہ بھی کہا دیا کہ نہ کہ ابلیس نے سجدہ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، مجھے ابلیس میں بھی کچھ چھپی معلوم ہوتی ہے۔ نہ کہ ابلیس نے سجدہ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، مجھے ابلیس میں بھی کچھ چھپی معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صوفیہ کا جو اجماع ہے، تمام بزرگان دین کا جو اجماع ہے، وہ وہی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے مندرجہ بالا سطور میں اور مندرجہ بالا تحقیقات کے حوالے سے ابھی اوپر گفتگو کی ہے۔ تمام لوگوں کا، تمام بزرگوں کا ان تمام باتوں پر اتفاق، ایمان اور عقیدہ ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنے صراط مستقیم کے راستے پر چلنا چاہیے اور حق کا ساتھ ہمیشہ دینا چاہیے، راہ حق اختیار کرنا چاہیے اور باطل کی مخالفت کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی یہ کوشش اور یہ گفتگو تمام بھائیوں بہنوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی گفتگو انشاءاللہ ہم
آئندہ بھی کریں گے، اور ہر ہفتے ایک نیا ٹاپک لے کر ہم آتے ہیں اور آپ لوگوں تک اپنے تمام میسج کو پہنچاتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔